گر خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، میں گر خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال تمام۔ قدوس مہربان خداوند یسوع سناسی دل سے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں میں اپنے آپ کے لیے، خداوند تمام تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے، حاضر جماعت کے لیے، اور جتنے خداوند یہاں پر موجود ہیں اور جتنے آن لائن جوائن کر چکے ہیں اور جتنے خداوند اس کلام کو بعد میں سنتے ہیں، یہ کلام ہم سب کے لیے، تمام تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے یہ باعث سے برکت ہو، اور اس کلام کی قدرت ہم سب کی زندگیوں میں سرایت کر جائے، اور خداوند یسوع مسیح یہ بہتوں کے لیے باعث سے برکت اور بہتوں کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بنے، مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین آمین۔ ہلیلویا۔ خداوند کے مقدس کلام کو سیکھنے کے لیے ہم جلدی سے خداوند اپنے خدا کے حضور متی رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 34ویں آیت تک، یہ ایک ہی پیراگراف ہے، 2 پیراگراف ہیں، اور یہ باب کا آخری حصہ ہے۔ تو خداوند کے مقدس کلام میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، اور جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا کہ اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چل رہا تھا، پس بدروہوں نے اس سے منت کی کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ، نکل کر سوروں کے غول میں چلی جاؤ، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا، اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھیں بیان کیا، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہلیلویا۔ یہاں پر ایک واقعہ جس سے ہم اکثر اس کو سنا ہے، ہم اس سے واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، اگر آپ دوسری اناجیل کو پڑھیں تو جب دوسری اناجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک شخص کا ذکر نظر آتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں 2 کا نظر آتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے؟ مرکز کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر آپ کو یہ 2 کا ملے گا، لوکا کی انجیل میں آپ کو 1 شخص کا ملے گا،
لیکن یہاں پر ہمیں دو شخص کا نظر آتا ہے. تو کبھی بھی اس طرح کی کنفیوژن ہو جائے جو اگر کوئی آپ کو پوچھے تو اس کا ایک جو خیال ظاہر کیا جاتا ہے وہاں پر دو نہیں ایک بتایا جاتا ہے. تو جو مفسرین ہیں وہ اس بات کو خیال کرتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی تھے. اور جس وے میں کہا جاتا ہے کہ ایک، کیونکہ ببلیکل وے میں جب ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ دو نہیں بلکہ ایک ہوتے ہیں، تو اس سینس میں وہاں پر ایک ہی لکھا ہے. لیکن یہاں پر متی جو ہے ان کو دو بتاتا ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس لیے یہاں پر دو کا ذکر نظر آتا ہے. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں دو جو اشخاص ہیں ان میں سے بدروحوں کو نکالتے ہیں. تو یہاں پر جو یہ پورا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 8واں باب، یہ 8ویں باب کے ہم لاسٹ میں ہیں. ہم آئی بلیو کہ نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی 8ویں چیپٹر کی لاسٹ ہوگی، تو اس کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے. اس کو دو پارٹ میں ہم کریں گے. آج فرسٹ پارٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد سیکنڈ پارٹ ہوگا. تو یہاں پر جو چیپٹر 8 ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کا جو خدا کی یسوع مسیح کی قدرت جو ہے، الہی قدرت کو بیان کیا گیا ہے. یہ جو 8واں چیپٹر ہے اس کا آپ سکوپ کہیں تو 8ویں باب کا اس چیپٹر کا جو سکوپ ہے وہ ہے ڈیوائن پاور آف کرائسٹ، خداوند یسوع مسیح کی الہی قدرت جو ہے. اور جس میں ہم نے پچھلے پیراگرافز میں دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بہتوں کو جسمانی بیماریوں سے رہائی بخشی، چھٹکارا بخشا. خداوند یسوع مسیح نے شفا بخشی، ایسی بیماریاں کہ جن کی شفا جو ہے سوائے خدا کے ان کو کوئی شفا نہیں دے سکتا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہواؤں کو حکم دیا اور ہوائیں جو ہیں وہ رک گئیں. تو یہ چیزیں صرف اور صرف خدا کے کنٹرول میں ہیں. اور اس بات سے ہم نے پچھلے پیراگرافز میں یہ بات سیکھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر بھی اختیار ہے اور زمین پر بھی اختیار ہے. خداوند یسوع مسیح کو پانیوں پر بھی اختیار ہے اور خشکی پر بھی اختیار ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح کی جو قدرت جو ہے یہ 8ویں چیپٹر میں ہم نے بڑے غور سے ہم نے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے. تو یہاں پر ہمیں جو نظر آتا ہے کہ یہاں پر یہ جو علاقہ ہے یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب پار کے علاقہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی قدرت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر، زمین پر، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ابلیس پر بھی قدرت ہے. ابلیس پر بھی خداوند یسوع مسیح قادر مطلق ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی قدرت جو ہے وہ ابلیس پر اور شیطان پر بھی خداوند یسوع مسیح کو اختیار حاصل ہے. تو یہاں پر ہمیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو ابلیس اور بدروحوں کے اوپر ہم نے کیا پڑھا ہے وہ کس کے قبضہ میں تھے؟ بدروح گرفتہ تھے، ان کے اندر ایول سپرٹس تھیں. تو خداوند یسوع مسیح کو آسمان، زمین پر، پانیوں پر، خشکی پر اور ابلیس پر بھی خداوند یسوع مسیح کو قدرت حاصل ہے اور وہ قادر مطلق ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاص بات یہاں پر ہم آج سیکھنے والے ہیں وہ یہ اس بات کو آبزرو کریں، 3 باتیں، کہ وہ لوگ جن میں بدروحیں تھیں وہ لوگ کہاں، ان کے اندر کون سی قدرت کام کرتی تھی؟
اور وہ کہاں رہتے تھے اور وہ کہاں گئے؟ جو ان کے اندر کیا تھا؟ بدروہوں کا ایک غول تھا، بدروہوں کا ایک غول ان کے اندر کام کرتا تھا۔ بائبل مقدس میں یہی لکھا ہے نا؟ تو بدروہوں کا جو ہے ان کے اندر، جن کے اندر بدروہیں تھیں، اور یہاں پر 3 باتیں، واٹ ورک دے میڈ، انہوں نے کیا کیا، اور وہ کہاں تھے، اور پھر وہ کہاں گئے۔ تو یاد رکھیں کہ ان کا کام کیا تھا، کہ جو بدروہیں جس شخص کے اندر ابلیسی تاثیریں کام کرتی ہیں، ابلیس کام کرتا ہے، تو بائبل مقدس میں ان کی کنڈیشن، وہ جن کے اندر بدروہیں تھیں، ان کی کنڈیشن کیسی نظر آتی ہے؟ جی، میں نے اس لیے اس پورا حوالہ پڑھا ہے کہ تاکہ آپ جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھیں۔ جن کے اندر بدروہیں تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی کنڈیشن جو ہے وہ بڑی میزریبل کنڈیشن تھی، بڑی بری حالت تھی ان کی، ترس کھانے والی ان کی کنڈیشن تھی، کہ ابلیس جن زندگیوں میں کام کرتا ہے، جن کی زندگیوں میں، جن کے گھروں میں ابلیس کی تاثیریں آ جاتی ہیں، ابلیس کام کرتا ہے، تو ابلیس ان کی حالت کو اتنا بگاڑ دیتا ہے کہ عام شخص کو دیکھ کر ان پر ترس آتا ہے۔ تو ابلیس انسان کی کنڈیشن کو خراب کر دیتا ہے، اور وہ کہاں گئی؟ سوروں کے غول میں۔ اور وہ کہاں رہتے تھے؟ قبرستان میں۔ تو ابلیس جن کی زندگیوں میں ہوتا ہے، نہ تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، بڑی میزریبل کنڈیشن ہو جاتی ہے، اور پھر ان کا رہنا کتنا وہ برا کر دیتا ہے کہ قبروں کے اندر، اور پھر وہ کہاں گئی؟ سوروں کے اندر، اور ان کا اخیر جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جن کی زندگیوں میں، جن کے گھروں میں، جن کے آس پاس، جن کی رفاقت، جن کے اندر ابلیس کا بسیرا ہو جاتا ہے، تو ان کی کنڈیشن جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے۔ وہ قبروں میں رہتے تھے، اور یہاں پر ہمیں ایک بات نظر آتی، وہ یہ کہ ان کا رہنا قبروں میں تھا، ان کی کنڈیشن بڑی نازک کنڈیشن تھی، اور یہاں پر ایک خاص بات کہ ان کی کنڈیشن، کوئی لکھا ہے کہ اس راستے سے ڈرتا ہوا کوئی ادھر سے گزرتا بھی نہیں تھا، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ ان کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہو گئی۔ یسوع مسیح ان سے ملا۔ جب یسوع مسیح ان سے ملا تو حالت ٹوٹل چینج ہو گئی۔ ہاللویا۔ جب کوئی ابلیس سے ملتا ہے، ابلیس اس کی زندگی میں ہوتا ہے، تو اس کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے؟ میزریبل ہوتی ہے، قابل ترس ہوتی ہے، اس کا رہن سہن بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا انجام موت ہوتا ہے۔
अंजाम उसका बुरा होता है, लेकिन जब कोई यीशु से मिल लेता है तो ये टोटल चेंज हो जाता है। जब यीशु से मिलता है तो मौत और इब्लीस की सारी कुदरत जो है उसकी जिंदगी से खत्म हो जाती है, क्योंकि इब्लीस जो है वो मौत के करीब लेकर जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि इब्लीस और बदरूहें, और इब्लीस के बारे में तो लिखा है कि वो मारने वाला है, हलाक करने वाला है, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिंदगी देने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो रिहाई देने वाला है, वो इब्लीस को शर्मिंदा करने वाला है। तो यहां पर हमें ये दो शख्स जिनकी जिंदगी हमें नजर आती है कि इनकी जिंदगी बड़ी कह लें मिजरेबल थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी जिंदगी को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने। और खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस का जो होल्ड था, इब्लीस का जो कब्जा था, खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस के कब्जे से उनको आजाद कर दिया। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह के इस वाकया से, इस मौजज़ा से हमें यह नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस लोगों को मुश्किलों में डालता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मुश्किलों से निकाल लेता है। और लिखा है कि वहां पर लोग, उनकी अपनी जिंदगी तो अपसेट थी, लेकिन लोग भी अपसेट थे कि उस रास्ता से कोई डरता हुआ गुजरता ही नहीं था। तो इसका मतलब यह हुआ कि इब्लीस जो है वो इतनी, उनकी हालतें खौफजदा थी, उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी को कोई डरता हुआ उस तरफ नहीं जाता था। उनकी शक्लें देखकर, उनकी हालतें देखकर कि इब्लीस इस तरह से जिनकी जिंदगियों में, जिनके घरों में आ जाता है, जिनकी लाइफ में आ जाता है, तो उनकी हालत इस तरह की बिगाड़ देता है, खौफजदा कर देता है। और फिर इब्लीस और लोग जाते क्यों नहीं थे उस तरफ? डरते क्यों थे? बदरूहों से नहीं डरते थे। वो क्या करते थे कि वो दूसरों को, लोगों को जख्मी करता था, मारता था, पत्थर मारता था। आपने अगर वो सीन मूवी में भी देखा हो तो वो शख्स क्या करता है, पत्थर उठाता है और तो मारने की कोशिश करता है। और इसी तरह से लोग इसलिए नहीं करते थे कि जब लोग उस रास्ते से जाते थे तो वो पत्थर मार मार कर लोगों को जख्मी कर देता था, और इसलिए लोग फिर डरते उस रास्ते पर नहीं जाते थे। इट मीन्स कि इब्लीस जिनकी जिंदगी में होता है वो दूसरों को नुकसान देने वाले बन जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी से किसी को नुकसान पहुंचता है तो आप इस बात को इंडिकेट कर लें कि मेरे अंदर इब्लीस काम कर रहा है, इसीलिए मैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि इब्लीस है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो उस रास्ते से लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता था, और इब्लीस दूसरों को खौफ ज़दा करता है। डर आता था ना लोगों को।
اس کا رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. جن کے اندر ابلیس ہوتا ہے، جن کے اندر شیطان ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ال بیہیویئر ہوتا ہے، سک بیہیویئر لوگ ہوتے ہیں، وہ خوشگوار نہیں ہوتے. اور ابلیس جو ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ بیڈ رویہ جو ہے وہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. اگر آپ کی کسی کی زندگی میں اگر اس طرح کا رویہ کہ ہر وقت دوسروں کے ساتھ برا رویہ، ہر وقت دوسروں کے ساتھ اگر اس طرح کا ہے کسی بھی شخص کا، تو یاد رکھیں کہ وہ اس بات کو جان لے کہ کہیں نہ کہیں کسی حصے میں ابلیس میری زندگی میں کام کر رہا ہے، کیونکہ میرا رویہ درست نہیں ہے دوسروں کے ساتھ. دوسروں کو ہر وقت مجھ سے ڈر اور خوف، یار یہ نال نہ گل کرے جی بڑا ہی انجدہ ہے، ہاں ہر وقت آل دا ٹائم. اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہے، اگر کسی کی زندگی میں ایسا ہے کہ ہر وقت ہر کوئی جو ہے وہ اس سے ڈرتا ہی رہتا ہے کہ بھائی یہ دن اللہ گل کرے جی، نہ یہ نہ چھیڑیا جی، نہیں بھائی ہے بڑا جڑا نا غصے دا. اٹ مینز کہ اس شخص کی زندگی میں ابلیس کام کرتا ہے، جس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں. یہاں پر یہی لکھا ہے نا جی، کلام کیا فرما رہا ہے کہ لوگ اس جگہ سے، اس راستے سے کیوں نہیں جاتے تھے؟ ڈرتے تھے، لوگ خوف زدہ تھے کہ ہم اگر وہاں جائیں گے تو ہمیں آگے سے اس کا ابلیس کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ ڈرتے تھے. تو جن کی زندگیوں میں ابلیس ہوتا ہے وہ خوف زدہ کرنے والے، بڑے ان کے چہرے جو ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی لائف جو ہوتی ہیں وہ ایکسیڈنگلی جو ہے نا وہ کیا کہتی ہیں، وہ خوف زدہ، افریڈ کرنے والی ہوتی ہیں. تو پھر یہ کہ وہ خوف زدہ کرنے والے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. تو ابلیس جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے. اور ابلیس جو ہے وہ ہی ایکچولی کیا ہے کہ وہ وہی انسان جو وہاں پر تھے بعد میں وہی اسی بستی میں رہنے لگے، نارمل لوگوں میں رہنے لگے. اٹ مینز کہ وہ انسانوں کے دشمن نہیں تھے، جو ان کے اندر ابلیس تھا وہ انسانوں کا دشمن. تو انسان کا دشمن نہیں ہے، ابلیس انسان کا دشمن ہے. وہ انسان کو نفرت انگیز بنا دیتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے ابلیس. اور پھر ابلیس جو ہے نفرت پھیلاتا ہے، اور ابلیس کا کوئی ایک شخص ٹارگٹ، وہ کسی ایک اسپیسیفک شخص کو نہیں مارتا تھا، بلکہ کوئی بھی اس راستے سے جاتا تھا تو وہ سب پر اٹیک کرتا تھا. اٹ مینس کہ اس کا ایریا جو ہے ابلیس کا کوئی چھوٹا ایریا نہیں ہے، اس کا ایریا جو ہے دا ہول ہیومن ریس ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے. جہاں پر انسانیت کے خلاف کوئی آپ کو واقعات نظر آتے ہیں، ایویڈنس نظر آتے ہیں، تو آپ اس بات کو جانیں کہ وہاں پر ابلیس کام کرتا ہے، شیطان کام کرتا ہے انسانیت کے خلاف. اور وہ انسان کو ایک کہ بھیڑیے کی صورت میں استعمال کرتا ہے.
وہ پھر انسان نہیں رہتا، وہ ایک جنگلی درندوں کی اس کی حالت بنا دیتا ہے، جس کے اندر ابلیس آتا ہے۔ وہ کوئی بھی جنگلی درندہ لے لیں، وہ بھیڑیا لے لیں، کوئی ریچھ لے لیں، کوئی بدرو لے لیں، لائک دس۔ تو ابلیس جن کی زندگی میں رول کرتا ہے، جن کی روحوں پر، ان کی یہ بدرو ہے نا، بادرو، ٹھیک ہے، تو یہ بدرو جو ہے اگر کسی شخص کی زندگی میں یہ کام کرتی ہے تو اس کے اندر یہ باتیں یاد رکھیں، ان کو رائٹ ڈاؤن کر لیں کہ جب کسی کی اندر، کسی کی روح میں spiritually, when Satan rules in a man spiritually، تو جب شیطان جو ہے کسی کی اندر آتا اور کسی کی روح میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کے اندر ابلیس سما جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ کون سی باتیں؟ دوسروں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کی، پھر اس کے اندر پرائڈ آ جاتا ہے، غرور، تکبر۔ اسپرچولی اگر کسی شخص کے اندر ابلیس کام کرتا ہے تو اس کے اندر لڑائی جھگڑے کی تاثیر، غرور اور تکبر کی تاثیر، جیلسی کی تاثیر، نفرت کی تاثیر، ریونج کی تاثیر اس کے اندر آ جاتی ہے، بدلے کی، اور وہ انسان کو، اس شخص کو معاشرے میں انفٹ بنا دیتا ہے۔ معاشرے میں انفٹ اور انوردی بنا دیتا ہے۔ جس کی زندگی میں ابلیس کام کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان اشخاص کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے اندر نفرت ہے، یہ انفٹ ہیں اور انوردی ہیں، معاشرے سے باہر ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے اندر، ریونج اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ابلیس ہے جو ہمارے کمفرٹ کے انگینسٹ ہے۔ Satan is an enemy of our comfort۔ تو ابلیس جو ہے ہمارے آرام کا مخالف ہے، ہمارے آرام سکون کے انگینسٹ ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر دو اشخاص جو ہیں، یہ کیا کوئی آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے؟ اچھی زندگی، خوشحال زندگی؟ تو اسی طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب ان کی زندگی ایسی تھی، جس کی زندگی میں ابلیس ہوگا اس کی حالت ایسی ہوگی۔ ان باتوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ باتیں یاد کرنے والی، یہ پہچان کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی زندگی میں، کسی شخص میں کہیں بھی اس طرح کی باتیں نظر آئیں تو آپ فوراً پک کر جائیں کہ اس کے اندر ابلیس کام کر رہا ہے۔ ہوشیار ہو جائیں، اس شخص سے ہوشیار ہو جائیں کہ اس کے اندر ابلیس کام کر رہا ہے۔ اور
यहां पर हम देखते हैं कि जब 29वीं आयत को पढ़ते हैं तो 29वीं आयत में क्या लिखा है? उन्होंने चलाकर कहा कि ऐ खुदा ताला के बेटे हमें तुझसे क्या काम। हाँ जी, हमें तुझसे क्या काम। जी, यहां पर जो ना एक अजीब सा सेंटेंस नजर आ रहा है कि हमें तुझसे क्या काम। ऐ खुदा ताला के बेटे हमें तुझसे क्या काम। हाँ, ऐसे दूर भागने की बात हो रही है, वो तेरा से कोई तल्लक नहीं, हमें तुझसे कोई काम नहीं। तो यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कि डिस्क्लेम ऑल इंटरेस्ट इन, कि वो डिस्क्लेम करते हैं कि हमें तुझसे कोई जो है ना इंटरेस्ट नहीं तेरी। तो याद रखें कि इब्लीस को, शैतान को वो खुदा की कुदरत पसंद नहीं, इब्लीस को पसंद नहीं, इब्लीस का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इब्लीस को, शैतान को खुदा की बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, खुदा से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें तुझसे कोई काम नहीं। लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह खुदा जो है वो इन तमाम बदरूहों पर भी कुदरत रखता है। और उनका ये ऐसे कहना जो है, ये इस बात की निशानदही है कि खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पर आए तो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी से इब्लीस डरता और कांपता है। हालेलुया। इसलिए वो डरा, वो कांपा। तो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी से जो नापाक तासीरें हैं वो डरती और कांपती हैं। हालेलुया, आमीन। तो जो लोग कहते हैं हाँ यीशु मसीह साडा की काम है, ये तुहाडा ही काम है, हाँ ये दुआवां करना, हाँ साडा कोई काम नहीं, तुसीं करो दुआवां, साडा कोई काम नहीं। तो याद रख लो, जदों तुसीं ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि ਉਹਦੇ अंदर की है? शैतान, इब्लीस काम करता है, इब्लीस की तासीरें काम करती हैं। क्योंकि खुदा की हजूरी से, खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी से, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह की वहां पर हजूरी हुई, यीशु मसीह का वहां जाना हुआ, यीशु मसीह से मुलाकात हुई, तो इब्लीस डरा और कांपा। हाँ? वो जो संगल, वो जो चेन जिनके साथ बांधा होता था, तब कोई चेन नहीं रही। हाँ? तो इब्लीस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी से डरता और कांपता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उसने कहा कि ऐ खुदा के बेटे, जी उसने कहा कि ऐ खुदा के बेटे। यहां पर वो इकरार कर रहा है। हाँ? मत्ती 4 बाब में क्या उसने कहा? आप सीख कर आए हैं। वो हमारे वो टीचर कहते थे किताबा नहीं खोलनी है।
जब उन्होंने कोई टेस्ट लेना है, अगर तू खुदा का बेटा है, चौथे बाब में वो क्या कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है। वहां पे थोड़ा डाउट में बात कर, अगर तू ऐसे डाउट वाली से बात कर रहा है ना, जैसे पता ही नहीं, हाँ, जैसे पता ही नहीं है, इस तरह की बात करता है, अगर तू खुदा का बेटा है, इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर खुद कह रहा है कि ए खुदा ताला के बेटे, हाँ, तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने आया। तो इट मीन्स कि यहां पर वो इस बात का इकरार करता है कि यीशु मसीह जो है उसके पास अथॉरिटी है और वो खुदा का बेटा है। आमीन, हालेलुया। वो खुदा का बेटा है और ये इब्लीस, हाँ, शैतान जो है ना, वो जो जानता है कि वो क्या कहता है कि तू खुदा का बेटा है। एक शागिर्द से भी यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या कहता है? हाँ, पतरस से, तू क्या कहता है? वो कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हाँ? तो खुदा यीशु मसीह ने आगे से उसे जवाब क्या दिया कि ये बात तूने खुद से नहीं कही, ये खुदा के रूह ने तेरे दिल में बात डाली है। हालेलुया। वो नहीं जान सका, लेकिन इब्लीस जानता है। हाँ, इब्लीस जानता है कि वो खुदा का क्या है, बेटा है। आमीन, हालेलुया। इब्लीस के पास नॉलेज है, इब्लीस के पास नॉलेज है, और इब्लीस जो है, याद रखें कि इब्लीस वो कहते हैं कि तुम हमें क्यों वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए। तो इब्लीस को पता है कि उसका जो है एंड क्या है, आखिर उसका क्या है। हाँ? तो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, खुदावंद यीशु मसीह पलोटा है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह क्या है, पलोटा है। तो इब्लीस भी पलोटा है। इब्लीस भी पलोटा है, लेकिन किसका, जहन्नम की आग का। जी याद रखिए, इब्लीस भी पलोटा है। वो कैसे पलोटा है, जहन्नम की आग का सबसे पहला जो डाला जाएगा वो इब्लीस ही डाला जाएगा। तो यीशु मसीह सबसे पहला बेटा है। हाँ, वो पहला खुदा का बेटा है और ये जहन्नम का बेटा है पहला। हाँ, तो ये सबसे पहले अगर डाला जाएगा तो वो इब्लीस को डाला जाएगा। यूं कह लें कि ही इज अ फर्स्ट बॉर्न ऑफ हेल। सबसे पहले जो डाला जाएगा, जो सबसे पहला नंबर जो है इब्लीस ही होएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तू अभी वक्त से पहले अजाब में डालने आया। तो इसलिए कि इब्लीस जो है, याद रखिए, वो इब्लीस हालांकि उसको पता है, लेकिन फिर भी वो इस बात का इकरार करता है। और यहां पर हमें जो एक और बात आगे नजर आती है सीखने वाली, कि इब्लीस यहां पर जो कहता है कि तू हमें वक्त से पहले क्यों डालने आया है। हाँ, जी, वो इब्लीस जो है बिल्कुल यहां पर अपने आप को इब्लीस के तौर पर यहां पर जाहिर करता है, अपने आप को वो। हाँ जी, बिल्कुल, यहां पर वो इस बात का इकरार करता है। डेवल अपने आप को, वो खुद जो है, वो अपने आप को अगर अजाब में डालने के लिए कहता है।
اور وہ پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے کیا کام. تو یاد رکھیں کہ ایسی باتیں، ایسے الفاظ مینز جو کوئی کہتا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ، خدا کے بیٹے کے ساتھ میرا کیا ریلیشن شپ، تو یہ ابلیس کے الفاظ ہیں. جو ابلیس کے لوگ ہیں، ابلیس کے ہولڈ میں ہیں، ان کو خدا سے کوئی نہیں. حالانکہ ہے ججمنٹ کس نے کرنی ہے؟ خدا یسوع مسیح. لیکن ایسے لوگوں کو اس سے آپ یوں لیں کہ جن کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، ان کو خداوند یسوع مسیح سے کوئی ہوپ نہیں. جن کا یسوع مسیح کے ساتھ ریلیشن نہیں، ان کو خداوند یسوع مسیح سے کوئی امید نہیں. ان کو خداوند یسوع مسیح سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچنے والا. ان کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اور یہ بات اس بات کی سچائی ہے، the devil desire not to have anything to do with Christ، کہ یہ ان کے اندر خواہش ہوتی ہے. جو ڈیولز ہوتے ہیں، ابلیس کے بدرو گرفتہ جو ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں، کیونکہ وہ اندر سے خداوند یسوع مسیح سے نفرت کرتے ہیں، ان کے اندر خداوند یسوع مسیح کے لیے نفرت ہوتی ہے. ابلیس کا کام کیا تھا؟ شروع سے جب ابلیس لوسیفر جب آسمان سے گرایا گیا تو اس کا کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ گناہ کیا تھا اس نے؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا سے بھی، جو خدا کے برابر، میں کہتا کہ میں ابھی اپنا تخت لگاؤں گا. ایسا وہ تخت لگانا چاہتا تھا. وہ خدا کے تخت سے جیلسی ہوا. وہ خدا کے تخت کے انگیسٹ. تو انگیسٹ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کے اندر کوئی، اس کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. تو ابلیس خداوند کے خلاف ہے، اور اس کو خدا یسوع مسیح سے نفرت ہے. اس کے کہہ لیں کہ خداوند کے تخت سے، خداوند یسوع مسیح کے تخت سے اس کو نفرت ہے. اسی لیے وہ خداوند کے مخالف ہے. آج خدا کے مخالف کون ہے؟ ابلیس ہے. کیوں مخالف ہے؟ وہ یسوع مسیح کے مخالف اس لیے اس کے تخت کے مخالف ہے. تو جو بھی شخص ابلیس کی کسٹڈی میں ہے، وہ خدا کے مخالف ہے. وہ خدا کے مخالف ہے. لیکن آج ہم اس بات کو جان چکے ہیں. اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے ہم نیکسٹ کریں گے. ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ جن کی زندگی میں ابلیس کی تاثیریں کام کرتی ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے؟ وہ نہ تو معاشرے میں، نہ خاندانی طور پر، نہ انسانیت کے ساتھ، اور نہ خدا کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے. جب تک کسی کے اوپر ابلیس کا ہولڈ ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے.
लेकिन जब कोई यीशु मसीह से मिलता है तो वो इन चीज़ों से आज़ाद हो जाता है, उसके अंदर मोहब्बत आ जाती है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता, वो दूसरों के खिलाफ बातें करने वाला नहीं होता, वो दूसरों को नुकसान देने वाला नहीं होता, मुआशरे को नुकसान देने वाला, इंसानियत के खिलाफ नहीं होता, खुदा के खिलाफ नहीं होता, खुदा के लोगों के खिलाफ नहीं होता, खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं होता। तो आज मुझे और आपको ये बात में अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में, आज हम इस कलाम की रोशनी में जज कर सकते हैं कि क्या कहीं किसी कोने में, किसी जगह पे ऐसा तो नहीं कि कोई इब्लीस की तफसीर मेरी ज़िंदगी में काम कर रही है, या आपके सामने अगर किसी की ज़िंदगी में इस तरह के हों तो हमें अलर्ट होना है कि उसकी ज़िंदगी में इब्लीस काम कर रहा है। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हम अपने आप को जज करें और दूसरों को जज करें और खुदावंद से दुआ करें, उनको खुदावंद यीशु मसीह से मिलाएं। अगर किसी की ज़िंदगी में आप देखते हैं कि इब्लीस का होल्ड है, आप क्या ख्याल करते हैं कि क्या वो यीशु मसीह को नुकसान पहुंचा सकता था? नहीं पहुंचा सकता था। अगर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था तो यीशु मसीह भी चुपके से वहां से गुजर जाते। ना तो उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करो, ना उसने ये कहा कि मुझे छुड़ाओ इब्लीस से, ना तो किसी और ने कहा कि खुदावंद इनको आजाद कर, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उस इब्लीस के होल्ड से उनको आजाद करवाया। तो याद रखें, अगर हम किसी की ज़िंदगी में इस तरह की आदतें, इस तरह के काम, इस तरह की बातें देखें, हम जाने पहचाने कि इसके ऊपर इब्लीस का होल्ड है, तो दिस इज़ आवर ड्यूटी। ये हमारा फिर फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उसको यीशु मसीह से मिलवा दें। हालेलुया। जब यीशु मसीह से मुलाकात हो जाएगी, यीशु मसीह से मुलाकात हो जाएगी, तो वो शख्स इब्लीस के हाथों से आज़ाद हो जाएगा। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी ये तौफीक बख्शे कि जहाँ कहीं भी हम किसी की ज़िंदगी में इब्लीस का होल्ड देखें तो उसे यीशु मसीह के साथ मुलाकात करवाएं ताकि वो आज़ाद हो जाए। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी ये खुशखबरी, ये कलाम दूसरों तक पहुँचाने का फजल बख्शे। आमीन। आमीन।